نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرندے کیوں نہیں آتے، کنکر کیوں نہیں گراتے، بندوق اٹھتی ہے گولی چلتی ہے، بندوق اٹھتی ہے گولی چلتی ہے، چلانے والے کی آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ۔ گولی چلتی ہے، چلانے والے کی آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ۔ گولی جسم کے آر پار ہو جاتی ہے، مرنے والے کی آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ۔ صدر علی وقار، جب قاتل بھی مسلمان، مقتول بھی مسلمان، قاتل کا بھی وہی نعرہ، مقتول کا بھی وہی نعرہ، قاتل کا بھی وہی کعبہ، مقتول کا بھی وہی کعبہ، قاتل کا بھی وہی رب، مقتول کا بھی وہی رب۔ قاتل کہلائے غازی، مقتول کہلائے شہید، پھر پرندے کس کی مدد کو آئے، کنکر کس پر گرائے۔ صدر علی وقار، اب کہاں ہے اخوت اثار مدینے جیسی، اب کہاں ہے اثار و اخوت مدینے جیسی۔ اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے۔ آج سے ٹھیک 9 سال قبل 16 دسمبر 2014 کا وہ سرد دن کس کو یاد نہیں، جب پھولوں کے شہر پشاور میں خونی داستان رقم کی گئی، چھوٹے بڑے اور بزرگ کے اذہان پر سے نہ مٹنے والی داستان چھوڑ گئے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے نہ میرے قلم میں اتنی سکت ہے، نہ میرا قلم اس کا احاطہ کر سکتا ہے، کیونکہ کئی بندوق کے نالیوں کے شعلے قوتیں چندھا رہے تھے۔ کہیں آہو بکا کا عالم تھا، کہیں لپے آتی ہے بن کے تمنا کا راگ۔ اللہ پاکنے والے بچوں کے منہ سے نوح نکل رہے تھے، کہیں بچوں کے منہ سے نوح نکل رہے تھے، کہیں بستے پڑے تھے اور کہیں کتابیں پڑھی تھی، اور کئی بچے شہادت پا چکے تھے اور کچھ زخموں سے چور پڑے تھے۔ وہ ظلم نہیں بھولے، وہ شہادت نہیں بھولے، وہ ظلم نہیں بھولے، وہ شہادت نہیں بھولے، معصوم فرشتوں کی عبادت نہیں بھولے۔ بارود کے شعلے وہ تڑپتے ہوئے بچے، بارود کے شعلے وہ تڑپتے ہوئے بچے، ہم لوگ ابھی تک وہ قیامت نہیں بھولے۔ سامنے محترم، ہم آسمان نے پھر وہ منظر دیکھا ہوگا جب ماں کے جگر اپنے جگر سے لپٹ کر رو رہی تھی، باپ اپنے گوشوں سے لپٹ کر دہاڑے مار رہے تھے، بہنیں اپنے بھائیوں سے اٹھ کر باتیں کرنے کی ضد کر رہی تھی۔ سامنے محترم، شاعر کیا لکھتا ہے، گویا ہر آنکھ عشق بار ہے ان پھولوں کے لیے جو لڑتے تھے باغوں میں جھولوں کے لیے۔ نیند اتنی گہری سو گئے، نیند اتنی گہری سو گئے ماں کے لاڈلے، اب کیسے جگائیں ان کو سکولوں کے لیے۔ سامنے محترم، 16 دسمبر 2014 کا وہ دن تھا، عرصے پاکستان کے پھولوں کو مسلتے دیکھا۔ وہ دن تھا جب ماؤں نے اپنے لاڈلے جگر گوشوں کو اپنے آپ سے خود سے بچھڑتے دیکھا، جب مائیں ان چھوٹوں بچاروں نے بارود کی بو پہلی بار سونگھی تھی۔ وہ دن تھا جو ان کا آخری دن تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ان کی فتح کا دن تھا۔ میرا اور آپ کا دشمن خون کی ہولی کے بعد شاید یہ بھول چکا تھا۔ قاتل نے جس صفائی سے دوئی ہیں آستین نے، قاتل نے جس صفائی سے دوئی ہیں آستین نے، اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے۔ میری قوم کے دشمنوں، معصوموں کو ابدی نیند سلانے والوں، ماؤں کے جگر کو چھلنی کرنے والوں، بہنوں کو خون کے آنسو لانے والوں، بزرگوں کا سہارا چھیننے والوں، تم نے چند استاذہ کو مارا، یہاں لاکھوں استاذ آئیں گے۔ تم نے چند طلبہ کو مارا، یہاں کروڑوں طلبہ آئیں گے۔ کیونکہ دور قضا بھی آئے گا قاتل قضا کے بعد، کیونکہ دور قضا بھی آئے گا قاتل قضا کے بعد۔ ابتدا ہماری ہوگی تیری انتہا کے بعد۔ دشمنوں، تم نے دیکھا کہ تمہارا نام خاک میں مل گیا، تمہارا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔
تم ہماری کتنی درسگاہوں کو تباہ کرو گے، تم ہماری کتنی کتابیں چھینو گے، تم ہمارے کتنے قلم توڑو گے، تم ہمارے کتنے قلم توڑو گے، تمہارے سازشیں ہمارے ارادوں سے مضبوط نہیں ہو سکتی۔ آخر میں اس شعر سے اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ محبت کے سبھی جذبے تمہارے نام کرتا ہوں، محبت کے سبھی جذبے تمہارے نام کرتا ہوں، وفائے دل نشیں قصے تمہارے نام کرتا ہوں، سجایا ہے جسے میں نے محبت کے گلابوں سے، سجایا ہے جسے میں نے محبت کے گلابوں سے، ترو تازہ وہ گلدستے تمہارے نام کرتا ہوں۔ کہا ہے باپ نے چوم کے اس دیش کی مٹی، کہا ہے باپ نے چوم کے اس دیش کی مٹی، میں اپنے چاند سے بیٹے تمہارے نام کرتا ہوں۔